السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ برطانیہ کی حکومت نے 18 سے 30 سال کی عمر کے ہندوستانی شہریوں کے لیے ینگ پروفیشنل اسکیم کا دوسرا بیلٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کو کھولے گئے بیلٹ جمعرات کی دوپہر 1:30 بجے بند ہوگی۔ برطانوی ہائی کمیشن نے ایک ٹویٹ میں یہ اعلان کیا۔ اس سال باضابطہ طور پر شروع کی گئی اسکیم گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ اہلیت کے حامل ہندوستانی شہریوں کو 2 سال تک برطانیہ میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ امیدوار کو کسی بھی وقت برطانیہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ ان کا ویزا درست ہے اور اپنے قیام کے دوران کسی بھی وقت وہاں سے نکل سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں۔ یہاں 2023 میں انڈیا ینگ پروفیشنل اسکیم ویزے کے لیے 3000 مقامات دستیاب ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے غیر باسمتی چاول کی برآمد پر پابندی کے بعد امریکہ میں بہت سے ڈپارٹمنٹل اسٹور چاول کے تھیلوں کی تعداد کو محدود کر رہے ہیں جو صارفین خرید سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر ایک صارف نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں امریکہ میں ایک اسٹور کی طرف سے ایک نوٹس بورڈ پر لگایا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ فی خاندان صرف ایک چاول کا تھیلا دیا جائے گا۔ اس نے ٹویٹ کیا، آج مسالوں کے لیے ہندوستانی اسٹور پر میں نے یہ دیکھنے کے لیے چیک کیا کہ آیا برآمدی پابندی کی وجہ سے چاول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مقدار کی حدیں ابھی ہم اسٹاک کریں گے۔ دوسرے ممالک چاول پر پابندی کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹاک جمع کر رہے ہیں۔ کئی NRIs نے بھی خالی اسٹور شیلف کی تصاویر شیئر کی ہے۔ ممکنہ طور پر چاول کی برآمدات پر ہندوستان کی مکمل پابندی کے بارے میں خوف اور غلط معلومات کی وجہ سے گھبراہٹ کی خریداری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان بدعنوانی کی مشتبہ کارروائیوں پر امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف مواخذے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی نے آج منگل کے روز جو بائیڈن کے افراد خاندان کے ذریعے بیرون ملک چلائی جانے والی اسکیموں کے حوالے سے یہ اظہار خیال کیا ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کبھی کاروبار کے بارے میں بات نہیں کی اور ان کے خاندان کو چین سے کبھی بھی $1 تک نہیں ملا۔ میکارتھی نے فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم نے اب مواخذے کی سطح تک ثابت کیا ہے کہ ان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ ہمارے ثبوت سے امریکی کانگریس کو باقی ضروری معلومات اور اطلاعات حاصل کرنے کے لیے مضبوط طاقت فراہم ہو سکتی ہے۔ چین نے اپنے وزیر خارجہ چین گینگ کو تقرری کے 7 ماہ سے بھی کم عرصے میں عہدے سے فارغ کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق نئے وزیر خارجہ حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے فارن افیئر چیف وانگ ای ہوں گے۔ وہ پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ عہدے سے ہٹائے جانے والے 57 سالہ وزیر خارجہ چین گینگ کو آخری بار 25 جون کو عوامی سطح پر دیکھا گیا تھا، جس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کی غیر حاضری پر وزارت خارجہ نے خاموشی اختیار کر رکھے تھے، جس نے قیاس آرائیوں کو جنم دیا تھا۔ چین گینگ کو گزشتہ سال دسمبر میں وزیر خارجہ تعینات کیا گیا تھا اور انہیں چینی صدر شی جن پنگ کا معتمد خاص سمجھا جاتا تھا۔ سعودی کابینہ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہوگا اور یہ مالیاتی لحاظ سے خود مختار ہوگا۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس آج منگل کو جدہ کے قصر السلام میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں کابینہ نے دوست ممالک کے ساتھ مشاورت اور رابطے بڑھانے اور کثیر جہتی کوششوں سمیت سطح پر تعاون کا سلسلہ تیز کرنے پر زور دیا۔ گزشتہ دنوں برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کے مذاکرات اور رابطوں کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز ترجمان حسین الخیطانی نے کہا کہ اس سال موسم گرما کے دوران درجہ حرارت مسلسل بڑھے گا۔ اگست کے شروع میں خاص طور پر گرمی زیادہ بڑھے گی۔ یہ سب سے سخت مہینہ ہوگا۔ عکاس اخبار کے مطابق انہوں نے کہا کہ جولائی کے دوران بھی مملکت کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت اوسط سے زیادہ ہے۔ مملکت کے مشرقی علاقوں میں سب سے زیادہ گرمی ہوگی، جہاں سائے میں 51 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ الاحساء میں 51 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ قومی مرکز کے مطابق گزشتہ روز مملکت کے 4 علاقوں میں درجہ حرارت 46 سے 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی ترقیاتی فنڈ نے بحرین میں کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کے لیے ترقیاتی گرانٹ کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی ترقیاتی فنڈ کی جانب سے ایگزیکٹو چیئرمین سلطان المرشد اور خلیج العربی یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن اسماعیل نے 173 ملین ریال گرانٹ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر بحرین میں متعین سعودی سفیر صالح العتیبی موجود تھے۔
वजारत हज व उम्रे का कहना है कि उम्रे की अदायगी के लिए ज़ायरीन परमिट का खास ख्याल रखें। परमिट पर दर्ज वक्त की पाबंदी की जाए ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वजारत हज ने इस हवाले से ट्विटर पर एक स्लोगन मुतमरीन मुल्तज़मून यानी उम्रा ज़ायरीन वक्त के पाबंद भी जारी किया है। इसके साथ ही वजारत की जानिब से उम्रा ज़ायरीन से अपील करते हुए कहा कि आप उम्रे की अदायगी के लिए अपने परमिट पर दी गई तारीख और वक्त का ख्याल रखें। एहसास जिम्मेदारी और हिदायत पर पाबंदी करने पर रहमान के मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्क दिफाई सनत ने मुतहरिब इलाकों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। सदर ने आज से इस्तांबुल में शुरू हो रहे 16वें आलमी दिफाई सनती मेले के सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया। सदर ने कहा कि यह नुमाइश अपनी मिसाल आप है जो कि दिफाई सनत में आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रही है। हर साल करोड़ों डॉलर्स के मुआहदे इसने किए हैं। मुश्तरका ताउन के इम्कानात पर अमल पैरा हो गया है। उम्मीद है कि इस साल भी तुर्क दिफाई सनत अपनी मसनूआत के जरिए कामयाबी की मजीद मनाजिल तय करेंगे। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने एक बार फिर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चारशुम्बा और जुमेरात को तालीमी इदारों में तातील देने का फैसला किया है। सीएम केसीआर ने वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी को इस सिलसिले में अहकाम जारी करने का हुक्म जारी किया। गुज़िश्ता हफ्ते से रियासत भर में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों में रियासत भर में इंतहाई मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इस पस मंज़र में हुकूमत ने स्कूलों को छुट्टियां देने का फैसला किया है और तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया है।